بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. بات کرتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پر اور جس طرح وفاقی جو تمام جو وفاقی سیاست ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سے کیا کنارہ کشی کر جائے گی. سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو تلخیاں ہیں ان میں مزید اضافہ ہوا ہے. میں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. مصطفیٰ صاحب اب ہم آگے بڑھتے ہیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کیا آپ سمجھیں کہ اختتام ہوا یہ قصہ؟ نہیں، بالکل نہیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اور انشاءاللہ رہے گی. اس میں ساری پارٹیز انٹیکٹ ہیں. دیکھیں، ہر پارٹی اپنی ایک اسٹریٹجی اور اپنا ایک منشور لے کے چلتی ہے. ایک الائنسز موومنٹس بنتی ہیں لیکن ہر پارٹی کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے اور ایک الگ اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو جہاں تک پی ڈی ایم کی جو بیچ میں باتیں چلی ہیں جو لاسٹ میٹنگ کے حوالے سے، تو اس میں جو بھی ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے ایک پروپوزل دیا کہ ہم ریزگنیشنز اپنا آخری کارڈ رکھتے ہیں. کیونکہ کب آئے گا مصطفیٰ صاحب وہ آخری کارڈ کب آئے گا؟ دیکھیں، آپ ایک کوئی بھی موومنٹ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا، ایک گملہ گرائے بغیر ہم نے پرائم منسٹر کو مجبور کر دیا کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے گئے. کیا یہ کیا سیاسی کامیابی نہیں ہے پیپلز پارٹی کی؟ پیپلز پارٹی کے مشورے پہ، صدر زرداری کے مشورے پہ پی ڈی ایم نے بائی الیکشنز کنٹیسٹ کیے جس میں ڈسکا میں ایک زبردست ناکامی ہوئی پی ٹی آئی کی، اور الیکشن کمیشن کو بائی الیکشن کو ری الیکشن کرانا پڑا. تو کیا یہ زرداری صاحب کی موقف کی وہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک ایسا مشورہ دیا جو کہ کامیاب ہوا؟ سندھ حکومت کی قربانی بھی ہم دیں گے، ہم اسمبلیاں سے مطلب تحلیل ہو کروا دیں گے، ہم آ کے سڑکوں پر بیٹھ جائیں گے، ہم آ رہے ہیں، مارچ میں مارچ ہوگا، دھرنے ہوں گے، شہر شہر دھرنے ہوں گے. تو وہ کیا تھا؟ دیکھیں، وہ ہمارا ایک سمجھ لیں، ایک ہم اس قدر پریشان ہیں لوگوں کے مسئلوں کی وجہ سے، جو ماحول میں ایک نیگیٹیوٹی آ گئی ہے اس حکومت کی وجہ سے. تو ہم نے ایک آخری پتہ اپنا رکھا اور ایک آخری کارڈ ہمارا تھا کہ اگر ایسی ایکسٹریم پوزیشن آئی کہ ہمیں لگا کہ اور کچھ آپشن نہیں ہے تو ہم ہر چیز کی قربانی دینے کو تیار ہیں. لیکن آپ کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک مقرر وقت ہوتا ہے. آپ کوئی چیز وقت سے پہلے نہیں کرتے، کوئی چیز وقت کے بعد نہیں کرتے. تو ہمارا یہی ہے. اب انشاءاللہ پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ نہیں ہے کہ جیسے سینٹ الیکشن میں مصطفیٰ صاحب ایک تاثر یہ عام پایا جاتا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے ووٹ ضائع ہوتے ہیں اور ڈپٹی چیئرمین کو ووٹ اضافی مل جاتے ہیں. تو کہیں آپ کی صفوں میں جو لوگ ہیں کہیں ان کا جو سافٹ کارنر ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف تو نہیں ہے؟ نہیں. جو ہمارے 7 ووٹ تھے وہ ضائع نہیں ہوئے. وہ ووٹ آج بھی گیلانی صاحب کے ہی نام پہ لگے ہیں. اب اس کی ویڈیو بھی آ چکی تھی. جو سیکرٹری سینٹ تھے انہوں نے خود کہا تھا کہ آپ نام پہ اگر مہر لگاتے ہیں تو وہ ووٹ آپ کا لیگل ہے. تو اس کو ہم انشاءاللہ کورٹ میں جائیں گے اور اس میں وہاں سے. آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب کورٹ تو شاید واپس گیند پارلیمنٹ کی جیب میں ڈال دے اور کہے کہ یہ آپ پولیٹیکلی اور یہ جو اس طرح کی لیجسلیشن ہے وہ آپ پارلیمنٹ میں کریں، اس طرح کے فیصلے ہمارے پاس نہ لے آئیں؟ یا آپ کو امید ہے کہ ہم جمہوری پارٹی ہیں، ہم سسٹم کو مانتے ہیں، ہم اس عدلیہ کو مانتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ اس دفعہ عدلیہ ایک ایسا فیصلہ دے گی جو جمہوریت کے لیے بہترین ہو. کیا اسی نیریٹو پر ہے کہ حکومت مستعفی ہو جائے، وزیر اعظم صاحب گھر چلے جائیں، جو پی ڈی ایم کا ایک شروع سے ہم ایک دیکھ رہے تھے، چاہے وہ لڑکانہ کے جلسے میں اسٹیٹمنٹس ہوں، کراچی میں ہوں، تو ابھی بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دراریں نہیں ہیں اور سب آپ ایک ہیں؟ ہم بالکل پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ ایک ہی پیج پہ ہیں. اور حکومت کو اور جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کو اخلاقاً تو پہلے ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا ووٹ آف کانفیڈنس لینے سے پہلے. جب ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف تھے، ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ ووٹ دینے کے لیے راضی نہیں تھے، تو ان کو اخلاقاً تو اسی دن وہی آپ کا کانفیڈنس ہوتا ہے نا، جب آپ کے لوگ ہی آپ کے ساتھ راضی نہ ہوں. تو یہ جو وفاقی حکومت کا ایک شکوہ ہے آپ سے کہ اپوزیشن ہمیں لیجسلیشن نہیں کرنے دے رہی، 26ویں آئینی ترمیم بھی حکومت لے کر آئی، اس میں بھی مطلب اپوزیشن کی جماعتوں نے ساتھ نہ دیا. ٹھیک ہے، آپ محترمہ بینظیر صاحب کی بھی وش تھی کہ اوپن بیلٹ سے ہوں تمام معاملات، تو اچانک آپ لوگ واپس چلے گئے اور حکومت کا آپ نے ساتھ نہیں دیا، اور حکومت پر بلیم بھی ہوتا ہے کہ حکومت لیجسلیشن کرنے میں ناکام ہوتی ہے. تو مطلب ایک آئینی حکومت کو آپ مدعا پورا کرنے دیں، اور عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے 5 سال پورے کرنے دیں، اس کے بعد احتساب کے لیے میں ریڈی ہوں. دیکھیں، آپ کوئی بھی پارلیمان میں کوئی بھی چیز اگر لے کے آئیں اور وہ تب لے کے آئیں جب آپ کو اس کی ضرورت ہو، تو پھر تو یہ آپ ملک کے لیے تو کوئی لیجسلیشن نہیں کر رہے، آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں.
آپ کو اپنے لوگوں سے خطرہ تھا کہ آپ کے اپنے لوگ آپ کو شاید ووٹ نہ دیں, اس لیے آپ نے یہ شو آف ہینڈ کی اسٹریٹجی یوز کی. لیکن وہی شو آف ہینڈ حیدر گیلانی صاحب سمجھا رہے تھے, ویڈیوز اسکینڈل آپ کے سامنے ہے کہ ووٹ ضائع کیسے ہوتے ہیں, اور وہ ہم نے دیکھا ووٹ ضائع کے سلسلے بھی چلے. نہیں دیکھیں, آپ اگر شو آف ہینڈس کی بات کریں تو شو آف ہینڈس آپ نے سینٹ میں کیوں نہیں کروایا, اس کے لیے کیوں پی ٹی آئی نے شور نہیں مچایا, اور جس طرح کیمرے لگائے گئے تھے کیا وہ چیز لوگوں سے ڈھکی چھپی ہے کہ آپ چاہ رہے تھے کہ آپ کے لوگ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو قانون سازی ہوتی ہے اور اس قانون سازی میں ہی جو ہے نا وہ آپ کوئی حل نکالتے ہیں, لیکن قانون سازی آپ صرف اپنے مقصد کے لیے کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ الیکشنز جو ہے نا وہ ہار رہے ہیں, آپ سینٹ ہار رہے ہیں, اس لیے آپ وہ کریں, تو یہ تو میرے خیال میں کوئی بھی جمہوریت عمل میں کوئی بھی اپوزیشن جو ہے نا اس پہ راضی نہیں ہوگی. تو ابھی آپ کی آگے اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا آپ اس حکومت کو, اس مطلب عوام کی نمائندہ حکومت کو آپ گھر جانے کے لیے وہی روش چلے گی, اور آپ 4 اپریل کو جس طرح جلسہ اور پڈی کی طرف کی باتیں چل رہی ہے تو مطلب کیا جلسہ ہوگا, گھر آ جائیں گے یا دھرنا ہوگا, اور باقی فورسز ہیں وہ بھی جمع ہوگی؟ پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے, وہ اپنا ہر جمہوری رائٹ رکھتی ہے احتجاج کا. جب خان صاحب 126 دن دھرنا دے سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کیا جلسہ نہیں کر سکتی, کیا وہ دھرنا نہیں دے سکتی؟ ان کا بھی حق ہے, جمہوری عمل ہے, یہ کوئی ایک پارٹی کا تو ملک نہیں ہے, تو اس میں جتنی بھی پارٹیز ہیں ان سب کا رائٹ ہے. نہیں اچانک ڈیمانڈس آ گئی نا سر, آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں پی ایم سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو کہ جی آپ آئیں تو پھر ہم مل کے یہ جنگ لڑتے ہیں. وہ اس سے قبل تو اس طرح کی مطلب شرط و شرائط نہیں تھے, نواز شریف صاحب آن لائن قوم سے خطاب کرتے تھے اور سب معاملات چل رہے تھے, تو اچانک دیکھیں اچھا نا اگر چل رہے ہیں آپ کے, اگر نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں اور ایک ہی اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اچھا نہیں لگے گا. یہ اچانک پنڈورا باکس نہیں کھلا کہ پی ایم ایل این کے لیڈران اور پیپلز پارٹی کے لیڈران اور باقی جے یو آئی کے سارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں. اس تاثر پہ کیا کہیں گے کہ آپ کے بیک ڈور رابطے ہیں اور معاملات بن چکے ہیں, اور مڈ اپریل یا اپریل سے پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی شاید پی ڈی ایم سے بس بائے بائے؟ نہیں بالکل نہیں, کیونکہ پی ڈی ایم کو بنانے والی ہی پیپلز پارٹی ہے. یہ جو آل پارٹی کانفرنس ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کال کی تھی, اسی میں پی ڈی ایم کا ہوا تھا. تو پی ڈی ایم کو کبھی ہم نہیں چھوڑیں گے, نہ پی ڈی ایم سے ہمارا کوئی اختلاف ہے. جو پارٹیز ہیں ان میں ظاہر ایک اپنا موقف ہے. سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ چلیں جی آپ سندھ حکومت کی قربانی بعد میں دے دیے گا, کم از کم قومی اسمبلی کی ضرورت دے دیں. دیکھیں آپ, بات ہماری صرف ایک ہی ہے, لاجیکل بات ہے کہ اگر اس ریزگنیشن کے بعد بھی کچھ نہ ہو تو اس کا کیا سولوشن ہے. آپ اپنے ایک نیشنل اسمبلی سے اگر آپ, کیونکہ پیپلز پارٹی اس چیز کو فیس کر چکی ہے, 1985 میں جو نان پارٹی الیکشنز ہوئے تھے اس میں باقی جو غیر جمہوری لوگ ہیں وہ آ گئے تھے اور انہوں نے پھر اپنی مرضی کی قانون سازی کی. تو ہم وہ چیز تو نہیں کر سکتے نا جو ہم نے ہسٹری میں بھگتا ہے, تو ہم وہی چیز کریں گے جو جمہوریت کے بہترین مفاد میں ہو, جو عوام کے مفاد میں ہو. لیکن جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جب بنی اس پہ یہ چیز آپ کی طے تھی کہ آپ نے اینڈ میں آ کے استعفے دینے ہیں, تو اینڈ ابھی آیا تھوڑی ہے. کب آئے گا وہ کیا کچھ سوچا ہے, کچھ پلان بتائے نا. ابھی لانگ مارچ ہے. لانگ مارچ کے علاوہ بہت ساری چیزیں شاید آپ کو پنجاب میں بھی چینجنگ نظر آئے, تو ابھی تو بہت ساری چیزیں کرنے کی ہیں. یہ تو ایک ٹریلر تھا. مطلب پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ ہی رہے گی, کہیں نہیں جا رہی. بالکل. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سیکنڈ اننگ شروع کر چکا ہوں, تو سیکنڈ اننگ میں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں کیا وہ ساتھ دیں گی خان صاحب کا, چاہے وہ احتساب کا عمل مزید سخت ہوتا ہے یا ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے؟ وہ تو ابھی رمضان پیکیجز کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, وفاقی حکومت کا کہنا ہے مہنگائی پہ بھی کنٹرول کریں گے, نیب قانون میں ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, تو کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ اگر تو سیکنڈ اننگز میں یہ عوام کو ریلیف دیتے ہیں, اگر سیکنڈ اننگز میں یہ مہنگائی کم کرتے ہیں, اگر سیکنڈ اننگز میں یہ کوئی ایسا پروگرام لے کے آتے ہیں جو کہ عوام کی بہتری کے لیے ہو, تو ہمیں کسی چیز پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر وہی طریقہ چلے گا جو ان کا فرسٹ اننگ میں چل رہا تھا کہ آپ اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالیں, آپ مخالفین کے ہر اچھے کام کو جو ہے نا وہ روکیں, آپ ہر چیز میں جو ہے نا وہ اپنی انٹرفیئرنس کریں, تو پھر تو دیکھیں ہم بھی ظاہر ہے ایک اپنا ایک موقف رکھتے ہیں, ایک پارٹی ایک ہماری ہے, ہمارا اپنا ایک نظریہ ہے, تو ہم تو رائٹ رکھتے ہیں اس چیز میں کہ ہم اس کے جو بھی ہمارے لیے قانونی اور ایک جمہوری راستہ ہوگا ہم اس کو ضرور اپنائیں گے. چلیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک ہے پارلیمنٹ کی سیاست کرتی ہے, لیکن دیکھا جا رہا ہے لاسٹ مطلب جب سے یہ حکومت آئی ہے
پارلیمنٹ کے جو سیشن ہے وہاں پر یہ جو جتنے بھی نمائندے عوام کے بیٹھے ہیں یہ آپس میں گتم گتا ہو جاتے ہیں، چاہے ہم سندھ کو دیکھیں چاہے ہم قومی اسمبلی کو دیکھیں، تو یہ اخلاقیات کا فقدان کیوں؟ اور مطلب یہ کیا مطلب ان کی اب کاؤنسلنگ کون کرے گا کہ اسپیکر صاحب وہاں پہ خاموش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ مطلب کیوں نہیں ایسا ہو رہا ہے اس میں؟ دیکھیں آپ کو میں ایک ہسٹری کی بات بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہی پارٹی ہے جس کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کی سب سے زیادہ اٹینڈنس اس پارلیمنٹ میں رہی ہے، اور آپ اٹھا کے خان صاحب کی اٹینڈنس دیکھ لیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا پارلیمنٹ کو ہم سیریس لیتے ہیں۔ لیکن وفاقی حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن کی جماعت کے جتنے بھی اراکین ہیں وہ شور شرابہ کرتے ہیں، دیکھیں احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ وچ ہنٹنگ کریں گے، آپ رہنماؤں کو غلط کیسوں میں، ایک طرف مراد سعید صاحب کے باؤنسر، دوسری طرف قادر پٹیل صاحب کے، مطلب آنے والی جو ہماری پیڑھی ہے وہ کیا دیکھ رہی ہے؟ نہیں تو یہ تو خان صاحب کو احساس ہونا چاہیے کہ مراد سعید جیسے امیچور شخص کو وہ کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے، تو ظاہر ہے دیکھیں جواب تو ملے گا اس کو۔ اگر مراد سعید کوئی لوز ٹاک کرے گا تو آگے سے اس کو جواب تو ضرور ملے گا۔ کہنے کا مقصد ہے یہ تو خان صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو کس طرف لے گئے ہیں، وہ اپنی جو پارٹی ہے ان میں ہی کیسے کیسے لوگوں کو آگے لے کے آئے ہیں جن کو یہ طریقہ آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کسی پارٹی رہنما کے لیے یا کسی اپنے اپوزیشن کے لیڈر کے لیے آپ کس طرح کی زبان استعمال کریں۔ مصطفیٰ صاحب، پاکستان کی سیاست کے مطلب تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں پاسبل ہوئی ہیں۔ کل ایک بعد میں آپ کی کولیشن پارٹنر تھی، کیا آگے اس پارلیمنٹ کی بقا کے لیے، عوامی مفاد کے لیے آپ ایسے ہی تحریک انصاف کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تحریک انصاف کی بات الگ ہے، عمران خان کی بات الگ ہے۔ ہر پارٹی میں ہماری یہی موقف ہے کہ ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر لیڈرشپ ہی نیگیٹو ہو اور لیڈرشپ ہی نااہل ہو، لیڈرشپ ہی بالکل آپ کہیں کہ وچ ہنٹنگ پہ بلیو کرے اور لوگوں کو پکڑ دھکڑ پہ بلیو کرے، تو اس کے ساتھ تو کوئی کولیشن، اس سے بہتر ہے ہم اپوزیشن میں ہی رہیں گے۔ مطلب آپ فیوچر میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے؟ ان سچویشن میں جس طرح یہ ان کا رویہ ہے اس طرح تو ہم پاسبل نہیں ہے۔ چلیں، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ کوشش ہوتی ہے مضبوط مستحکم پہ بات کریں، اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے۔ ساجد حسین کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔